عزیزان سامعین خضر، آج کی گفتگو کا آغاز میں کتاب اللہ قرآن مجید کے سورہ صفات کی آخری 3 آیتوں میں سے ایک آیت کا ذکر کر رہا ہوں۔ جیسے آپ کو کسی معرفت خلفے لگتی ہے تو آپ اپنی سبحان اللہ کہتے ہیں، تو اسی آیت میں خداوند کریم سبحان اللہ سے آغاز کر رہا ہے۔ تو عزیزان، آپ اس سے سمجھیے کہ وہ کتنی بلند معرفت ہوگی، وہ کتنی بلند عظمت ہوگی، وہ کتنی بلند فضیلت ہوگی کہ خداوند کریم خود خدا ہو کر سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ تو بس عزیزان، میں آیت کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں خدا نے کریم ارشاد فرما رہا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے سبحان ربک، کہ تسبیح کے لائق ہے وہ جو آپ کا رب ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول دو عالم سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول، تسبیح کے لائق ہے وہ جو آپ کا رب ہے، رب العزت، اور جو عزت کا رب ہے، اما یصفون، کہ کائنات کے واصف مل کر اس کے جو صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے جان، کائنات کے واصف مل کر اس کے جو صفتیں بیان کر رہے ہیں، آپ کا رب ان صفتوں سے بھی بلند ہے۔ جیسے زمانہ کہہ رہا ہے وہ خالق ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی بلند ہوں۔ زمانہ کہتا ہے وہ رازق ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی بلند ہوں۔ زمانہ کہتا ہے وہ حاضر و ناظر ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی بلند ہوں۔ تو عزیزان، مجھے بس کسی بھی گفتگو کرنی ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے رب العزت، کہ عزت کا رب ہے، یہ عزت کون ہے؟ اس عزت سے مراد کون ہے، کیا ہے؟ بس مجھے اسی پہ گفتگو کرنی ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنی کئی محفلوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نحن عزت اللہ و کبریاء، یہ کون فرما رہے؟ جو دونوں ہی امام ہیں، اور جو دونوں ہی معصوم ہیں، اور جو دونوں حجت خدا ہے، وہ فرما رہے ہیں نحن عزت اللہ و کبریاء، کہ اللہ کی کبریائی بھی ہم ہیں اور وہ اللہ کی عزت بھی ہم ہیں۔ ایک بڑھیا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان، مجھے اسی موضوع پہ سورہ یاد آ رہا ہے، اور اسی سورہ کی آیت یاد آ رہی ہے، اسی موضوع پر، عزت کے موضوع پر، کہ اس سورہ کا نام ہے سورہ منافقون، اور سورہ منافقون میں قائد ہے، اس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَلِلْعِزَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ توجہ عزیزان، کہ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، کہ اور رسول کے لیے ہے، اور اس کے مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقون کو اس کا علم نہیں ہے۔ اے دور بڑھیا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سمجھنا ہے کہ عزت کس کس کے لیے ہے، اور آئیے گفتگو میں موقع ساتھ دیں کہ اللہ فرما رہا ہے
ایک کتاب اللہ میں ایک مقام پر ویسے مشہور زمانہ آئے تھے، سب جانتے ہیں، سب پڑھتے بھی ہیں، بس میں اس کے آخری کے 2 جملے پڑھوں گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزیزان یہ جو عزت ہے یہ ذہن میں رکھے آپ، یہ ذہن میں رکھے. اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ عزت سے مراد آئمہ علیہ السلام ہے جو یہ فرما رہے تھے نحنو عزت اللہ. بس ذہن میں رکھے آپ، عزت ذہن میں رکھے، آپ کو آگے گفتگو میں لطف آئے گا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ اے پروردگار تو جسے چاہے عزت والا بنا دے اور تو جسے چاہے ذلیل کر دے. کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے کہ اے پروردگار تو جسے چاہے چبکی دلا دے کر عزت والا بنا دے اور تو جسے چاہے ان کی محبت سے محروم رکھ کے ذلیل کر دے. سلمان پڑھے محمد والے سماعتوں کو دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک اور کی فضیلت بیان کروں. یہ جو آپ نے خلوص سے دیکھ یا علی کہا، بس میں اس کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں من قالا یا علی مرتن واحدہ فثوابک ثواب ستہ عشرہ الف خیرۃ للقرآن انا الذی اختارہ. توجہ دیدار کہ امام جعفر علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو امام ہے، صادق امام ہے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں من قالا یا علی مرتن واحدہ کہ جو شخص میرے